ناول غازی بائی ابو شجاع ابو وقار۔ قسط نمبر 4۔ میں طے شدہ وقت سے قریب 10 منٹ پہلے اس مقررہ جگہ کے قریب پہنچ گیا اور وہ جگہ خاصی گنجان تھی۔ میں نے قریب ایک بک اسٹال پہ مختلف رسالے دیکھنے شروع کیے۔ مقررہ وقت سے پہلے 5 منٹ پہلے ہی مجھے کنٹیکٹ دکھائی دے دیا۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو پہچان لیا اور سب خیریت کے لیے لباس پر مخصوص رنگ کے رومال لگائے ہوئے تھے۔ دوسری چیکنگ کے لیے نظریں ملنے کے بعد مجھے اپنے دائیں بازو کو ایک مخصوص حرکت دینی تھی، جس کے جواب میں کنٹیکٹ نے بھی ایک مخصوص حرکت کرنی تھی۔ دونوں طرف سے مثبت حرکات کا مطلب سب اچھا تھا، جبکہ کسی خطرے کی صورت میں ہمیں رومالوں کا ہاتھ میں پکڑنا اور دوسرے قسم کی جسمانی حرکت کرنا تھی۔ میں ان طریقوں کی وضاحت اس لیے نہیں کروں گا کہ مجھے ممکن ہے کہ اب بھی یہی طریقے رائج ہوں، اور آپ نے سنا ہی ہوگا کہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ میں نے ایک رسالہ خریدا اور واپس چل پڑا۔ کنٹیکٹ نے مجھ سے چند قدم پیچھے تھا۔ آگے ایک فروٹ کی دکان تھی۔ میں نے مختلف فروٹ دیکھنے اور دام پوچھنے شروع کیے۔ کنٹیکٹ میرے بالکل قریب آن کھڑا اور اس نے بھی پھلوں کے دام پوچھنا شروع کیے۔ میں نے کپڑے کا ایک تھیلا ہمراہ لے آیا تھا۔ ان دنوں پلاسٹک کے شاپرز نہیں ہوتے تھے۔ میں نے پہلے 2 کلو آم لیے۔ دکاندار نے کاغذ کے لفافے میں ڈال کر مجھے دیے، جو میں نے تھیلے میں ڈال لیے۔ میں اب بائیں ہاتھ میں تھیلا پکڑے ہوئے تھا۔ کنٹیکٹ میرے بائیں جانب کھڑا تھا۔ میں نے لیچی دکھانے کو کہا۔ جو ہی دکاندار لیچی اٹھانے کو واپس گھوما، کنٹیکٹ نے ایک پیکٹ انتہائی تیزی اور پھرتی سے میرے تھیلے میں ڈال دیا۔ میں نے کچھ لیچی لی اور دام دے کر واپس چل پڑا۔ کنٹیکٹ نے بھی یقیناً میرے جانے کے بعد کچھ فروٹ خریدا ہوگا۔ قریب ہی میں نے ایک ٹیمپو میں سوار ہو گیا۔ کچھ دور جانے کے بعد میں نے ٹیمپو چھوڑا اور بس پکڑ لی، پھر بس چھوڑ دی اور دوبارہ ٹیمپو میں بیٹھ گیا، اور اپنی رہائش تک پہنچتے میں نے تقریباً 3 گنا زیادہ سفر کیا تھا، تاکہ میری نگرانی ہو رہی ہو تو وہ بھٹک جائیں۔ ہوٹل پہنچ کر میں نے دروازہ اچھی طریقے سے بند کیا اور پیکٹ کھولا۔ پیکٹ میں 5 صفحات تھے، جن کے ایک طرف ہندی میں لکھا ہوا تھا اور 10,000 بھارتی روپے تھے۔ میں نے موم بتی جلائی اور صفحات کے سادہ اطراف کو موم بتی سے گرمی پہنچائی۔ آہستہ نارنجی رنگ کے حروف ابھرنے لگے اور 15 منٹ میں سارے صفحات کی خفیہ روشنائی سے لکھائی اور عبارت نمایاں ہو گئی۔ یہ 5 صفحات ہم پانچوں کے لیے تھے۔ خیریت سے بارڈر کراس کرنے اور دہلی پہنچنے کی مبارکباد دی گئی تھی۔ حوصلے بڑھانے کے الفاظ کی تھپکی تھی اور مجھے ایک نئے مشن کو سب پر فوقیت دے کر فوری طور مکمل کرنے کا حکم ملا تھا۔ ڈاک مکمل ملنے کی رسید اور حالات کا سرسری جائزہ، اب تک کے کام کو لکھنے کی ہدایت تھی۔ میں نے جواب لکھنے کے لیے پہلے سے تیار کردہ خفیہ روشنائی سے 2 صفحات لکھے اور دو ورقوں کی دوسری جانب انگلش نظموں کے کچھ حصے لکھے۔ خفیہ روشنائی اب کوئی بھید نہیں، اور آج کل تو مائکرو فلمز کے ذریعے کامن پن کے سرے جتنی جگہ میں 40 سے زائد صفحات منتقل کیے جا سکتے ہیں۔ جو خفیہ روشنائی ہم استعمال کرتے تھے وہ پیاز یا لہسن یا لیموں کا پانی ہوتا تھا۔ اس سے کاغذ پہ لکھے جائے تو سوکھنے کے بعد کاغذ پر کوئی نشان نہیں رہتا تھا، اور اب اسی کاغذ کو گرمی پہنچائی جائے تو لکھے ہوئے حروف نمایاں ہو جاتے تھے۔ مجھے اگلے دن کنٹیکٹ کو ایک دوسری جگہ 10 بجے ملنا تھا اور اپنے پیکٹ اس کے حوالے کرنا تھا۔ دوسرے دن ٹھیک 10 بجے ہمیں مقررہ جگہ پر ملے اور میں نے اپنے پیکٹ اس کے حوالے کر دیا۔ ساتھیوں کے لیے خط میں جو کنٹیکٹ کے واپس جانے کے بعد دیا، ہم سب اپنے وطن سے اس سے پہلے رابطے پر بہت خوش تھے۔ ان 5 ورقوں نے ہمارے حوصلے بڑھا دیے تھے۔ ہم نے پھر ایک بار اپنے مشن کی تکمیل کے لیے تجدید عہد کیا۔ میں واپس اپنے ہوٹل آ گیا اور نئے مشن کی تکمیل کے لیے تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ میں نے لپٹن کی گرین لیبل اور بروک بینڈ کی ریڈ لیبل کے 6 ٹن لیے اور رات کو ان کی بلینڈنگ کی اور انہیں اندازاً ½ کلو کے پیکٹوں میں باندھ کر ایسولیشن ٹیپ سے بند کر دیا۔ میں مشن کی عملی تکمیل کے لیے دہلی سے باہر جا رہا تھا اور رات بھر مختلف ترکیبیں سوچتا رہا۔ دوسرے دن میں نے اپنے ساتھیوں کو الوداع کیا اور ٹرانسمیٹر جو ان کے آگرہ اور جھانسی جانے کے دوران اپنے پاس رکھنے تھے انہیں واپس کیا۔ ہوٹل واپس آ کر میں جلد ہی گہری نیند سو گیا۔ اگلے روز صبح مجھے روانہ ہونا تھا۔ میں نے کنٹیکٹ کو ایک نئی جگہ اور بعد میں دوپہر کا وقت دیا اور 12ویں روز ملنے کو کہا۔
میں چاہتا تھا کہ ان 12 دنوں میں اپنی نئی ذمہ داریوں کی مفصل رپورٹ بھیج دوں۔ اپنی غیر موجودگی میں نے ٹرانسمیٹر والے فضاتی کو نائب مقرر کیا۔ یہ چاروں مختلف ہوٹلوں میں ٹھہرے ہوئے تھے اور پھر ان میں انہیں کارونیش میں منتقل کر دیا تھا، اس لیے انہیں ہوٹل کے باہر ایک دوسرے سے رابطہ کرنے کی بھی اجازت دے دی گئی تھی۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ مجھے جو ہدایات پاکستان سے روانگی کے وقت دی گئی تھی، میں نے اس میں کیوں رد و بدل کیا۔ اس کی یہ وجہ تھی کہ پاکستان میں بیٹھ کر بھارت کے اندرونی حالات کا صحیح اندازہ بالکل نہیں ہو سکتا۔ 71 میں سابق مشرقی پاکستان کی ناقابل یقین کامیابی نے انہیں کچھ زیادہ ہی خود اعتماد دے دیا تھا۔ دلی میں چند روز قیام کے دوران میں نے محسوس کیا تھا کہ وہاں سیکورٹی زیادہ سخت نہیں۔ یہ ایک کاسموپولیٹن شہر ہے اور یہاں بھارت کے ہر علاقے کے لوگ رہتے ہیں جن سے انہیں خطرہ ہو سکتا تھا۔ انہیں وہ شکست دے کر دوبارہ مردہ سمجھے بیٹھے تھے۔ مختصر یہ عرض کروں کہ میں نے حالات کو دیکھتے ہوئے ہدایات سے ہٹ کر کچھ تبدیلیاں کی تھی۔ یہ تبدیلیاں محض رہائشی اور بارڈر کے گائیڈ کو واپس بھیجنے تک تھی، کیونکہ بارڈر کے کراس کرنے کے بعد مشن کی کامیابی اور ساتھیوں کا تحفظ میری ذمہ داری تھی۔ مجھے احمد نگر جانا تھا۔ پاکستان میں بریفنگ میں بھی بتایا گیا تھا کہ احمد نگر بھارت آرمڈ یعنی ٹینکوں کی ٹریننگ کا مرکز ہے۔ اس ٹریننگ کا سینٹر میں نے آرمڈ کور کے جوانوں کو نہ صرف موجودہ ٹینکوں اور ان کی گنوں کو چلانے کی مشق کرائی جاتی تھی، بلکہ روس سے درآمد شدہ ٹی سیریز کے نئے ٹینکوں کا استعمال بھی سکھایا جاتا تھا۔ شادیوں میں ہوائی فائرنگ کرنے والے ماہر نشانجی ہرگز نہیں ہو سکتے۔ ماہر نشانگی ہرگز نہیں ہو سکتے۔ دوران جنگ سامنے سے آتی ہوئی ہزاروں لاکھوں گولیاں اور بموں اور گرد و غبار اور دھواں دھار دن یا رات کی تمیز کیے بغیر پانی، کیچڑ اور بارش میں اسلحہ کا ٹھیک ٹھاک استعمال اور نشانہ لگانا، اسلحے کو کھولنا، صاف کرنا، پھر جوڑ کر ٹھیک ٹھاک نشانہ لگانے والے ہی ماہر کہلا سکتے ہیں۔ اس حقیقت کو ماننے سے میں کبھی انکار نہیں کروں گا۔ بھارتی افواج اگر تربیت میں ہم سے بہتر نہیں تو کمتر بھی نہیں، لیکن برصغیر پر مسلمانوں کی 1000 سالہ حکمرانی نے انہیں کم ہمت بنا دیا تھا۔ 65 کی جنگ میں عددی لحاظ سے ہم بہت کم پاکستانی افواج نے ان کے چھکے چھڑا دیے تھے، لیکن 71 کی جنگ میں پاکستان کو 2 لاکھ کر کے اور 90,000 پاکستانی افواج کو قیدی بنا کر ان کے مردہ حوصلوں میں بھی جان پڑ گئی تھی اور اکھنڈ بھارت کا خواب پھر سے دیکھنے لگے تھے۔ میرا مشن یہ تھا کہ میں احمد نگر کے ٹریننگ سینٹر میں جا کر نئے درامدی ٹینکوں کے متعلق مکمل معلومات حاصل کروں کہ آرمڈ کی کون سی ریجمنٹ یہاں پر ٹریننگ حاصل کر رہی ہے اور کن ٹینکوں پر۔ اس کے علاوہ یہ بھی معلوم کروں کہ ٹریننگ مکمل کرنے کے بعد یہ ریجمنٹس کہاں جائیں گی اور کن ڈویژنز کے ساتھ ان کو شامل کیا جائے گا۔ مجھے پوری طرح احساس تھا کہ یہ معلومات پاکستان کے لیے کتنی اہم ہے۔ بھارت کے پاس ملک میں ساختہ جینیت نامی ٹینک بھی تھے جو بہت وزنی اور نقل و حرکت میں سست تھے۔ 65 میں بھارتی کمانڈر آف چیف جنرل چودھری کو ان ٹینکوں پر بہت غرور تھا اور انہیں سیاہ ہاتھی کا نام دیا گیا تھا۔ دیکھنے میں یہ پہاڑ جیسا ٹینک بیٹھی ہوئی بطخ ثابت ہوا۔ بھارت کے پاس ان کے علاوہ فرانسیسی ساخت AMX-13، روسی PT-76 اور روسی ٹی سیریز کے بہت سے کارکردگی کے ٹینک تھے۔ ٹریننگ کے بعد ان ٹینکوں کی ریجمنٹس کو ہند پاک بارڈر پر تعینات کیا جانا تھا۔ پاکستان کے لیے ان ٹینکوں کی کارکردگی سے متعلق معلومات اور سرحد پر ان کی تعیناتی کی جگہ سے آگاہی بہت ضروری تھی۔ مثلاً اگر T-57 بھارتی ٹینک کے سامنے ہم اپنے جنگ عظیم دوم کے فرسودہ شرمن ٹینک رکھیں تو سوائے اپنے ٹینکوں کی تباہی کے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔ اس وقت T-57 کے سامنے پاکستان کو امریکہ سے ملے ہوئے M سیریز کے نئے ٹینک اور پیٹین ٹینک لانے تھے۔ اس وجہ سے مجھے یہ اہم مشن سونپا گیا تھا۔ احمد نگر بمبئی سے تقریباً 500 کلومیٹر پہلے گودری دریا کے قریب بالکل الگ تھلگ جگہ پر واقع ہے۔ اس کے گرد و نواح میں بھی کوئی بڑی صنعت یا بڑا شہر نہیں ہے۔ گودری دریا کی ایک نہر احمد نگر کے بالکل قریب سے گزرتی ہے۔ یہ علاقہ ٹینکوں کی تربیت کے لیے بہت موزوں ہے۔ یہاں اونچے نیچے ٹیلے، ریت، کیچڑ اور پانی کی موجودگی سے ٹینکوں کے استعمال ہر طرح کی تربیت ہو سکتی ہے۔
قریب 20-22 گھنٹے کے سفر کے بعد میں احمد نگر پہنچا اور ایک ٹھیک ٹھاک ہوٹل میں کمرہ لے لیا۔ ہمارا اہم مسئلہ ان ممنوعہ حدود میں داخل ہونا تھا جہاں برگیڈ ہیڈ کوارٹر ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز تھے۔ ٹریننگ کے علاوہ داخل ہونا اول تو فضول تھا علاقے میں داخل ہونا اول تو فضول تھا اور دوسرا تقریباً ناممکن تھا۔ میں نے برگیڈ ہیڈ کوارٹرز اور پھر اس کے توسط ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز میں پہنچنے کے لیے اپنی بلنڈ چائے کا سہارا لیا اور دونوں جگہوں پر 2IC اور ADOS تک پہنچ گیا اور لنگر کے لیے اپنی چائے پیش کی۔ میں انہیں اپنے بمبئی کا کنونگ کا پاڑے کا ایڈریس بزنس کارڈ میں نے دہلی سے بنوائے تھے اور احمد سری نگر میں ہوٹل میں رہائش کا بھی بتا دیا۔ مجھے یقین تھا کہ میری چائے کی کوالٹی اور قیمت ان کے لیے باعث کشش ہوگی۔ ان دنوں ہیڈ کوارٹرز میں جاتے ہوئے میں نے ڈویژن اور ریجمنٹ کے نشانات کی شناخت کی۔ وہ سب تقریباً ایک ہی ڈویژن اور ریجمنٹ کے لیے تھے جن کا وہ ہیڈ کوارٹر تھا۔ مجھے تلاش تھی کہ ٹریننگ لینے والوں کی۔ شام کو میں شہر میں گھومنے نکل گیا۔ میں نے سائیکل رکشہ لے لیا اور سارا شہر گھمانے کا کہا۔ ٹریننگ سینٹر کی جانب جہاں شہر کی حدود ختم ہوتی تھی وہاں میں نے چھاؤنی کے باہر سے شراب خانے دیکھے اور فوجی جوانوں کو اندر جاتے اور باہر نکلتے دیکھا۔ میں نے ایک شراب خانے میں داخل ہوا اور ٹریننگ کے دوران چونکہ مجھے بھارت کی سب ریجمنٹوں کے نشانات اور ازبر کرائے گئے تھے اس لیے میں نے فوراً پہچان لیا کہ یہ سب مختلف ٹینک ریجمنٹوں کے جوان تھے۔ بھارت میں اس وقت فوجیوں کی ہر روز 2 اونس شراب راشن میں مفت ملتی تھی۔ ظاہر ہے 2 اونس شراب سے ان کا نشہ پورا نہیں ہوتا تھا، اس لیے چھاؤنی کے گرد شراب خانوں سے بنے ہوئے جہاں دیسی شراب ملتی تھی اور وہیں پر یہ فوجی اپنی بقیہ ضروریات پوری کرنے جاتے تھے۔ میں نے ان شراب کے نشے میں جھومتے فوجیوں سے اپنے مطلب کی باتیں گلوانے کا منصوبہ بنایا اور واپس ہوٹل لوٹ آیا۔ اگلے دن میں پھر ADCOIC کے دفتر میں گیا۔ میرے چائے کے نمونے ابھی بھی وہیں پڑے تھے اور دونوں جگہوں سے مجھے کہا گیا کہ 1 ہفتے کے اندر فیصلہ کریں گے میری چائے خریدی جائے یا نہیں، اور اگر فیصلہ میرے حق میں ہوگا تو مجھے سپلائی جاری رکھنے کی ضمانت کے طور پر زربیانہ بھی جمع کروانا پڑے گا اور میرے ساتھ باقاعدہ معاہدہ کیا جائے گا کہ کب سے میں سپلائی شروع کروں۔ دفتر کے کلرکوں وغیرہ کی گفتگو سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ ڈویژن ہیڈ کوارٹر ADOS اور برگیڈ ہیڈ کوارٹرز میں 2IC اور ایڈجوائنٹ سے رابطہ بڑھانا، یوں کہہ لیجیے کہ انہیں خوش کرنا ہوگا۔ ڈویژن ہیڈ کوارٹرز میں نقب میں نے ADO کے دفتر کے ایک ذرا زیادہ ہی کھلنڈرے قسم کے کلرک کو شام کو اپنے ہوٹل میں گپ شپ کرنے اور علاوہ خوش کرنے کے حوالے سے بات چیت کرنے کی دعوت دی۔ اس نے ہوٹل میں آنے سے معذرت کر لی کیونکہ شہر میں کئی کبایا خانے ہونے کی وجہ سے ہوٹل فوجیوں کے لیے علاقہ ممنوع قرار دیے گئے تھے اور FIU اور ملٹری پولیس والے فوجیوں کو ان کا ممنوع علاقوں سے پکڑنے کے لیے گھومتے پھرتے تھے اور ایک فوجی کلرک کو شہر کے ایک ہوٹل میں ایک اجنبی سویلین کے ساتھ دیکھ کر شک کر سکتے تھے۔ میں نے اس سے کہا کہ پھر چھاؤنی کے باہر شراب خانوں میں سے کسی ایک میں مل لو۔ وہ مان گیا اور مجھے ایک شراب خانے کی لوکیشن سمجھائی کہ وہاں 8 بجے آ کر ملو۔ اسے دعوت دینے سے میرا ایک مقصد حاصل ہو گیا کہ میں ان سے شراب خانوں میں اجنبی بن کر نہیں جاؤں گا بلکہ کوئی فوجی بھی ہمراہ ہوگا۔ ایک بار وہاں متعارف ہو گیا تو پھر وہاں دوسروں سے اپنے مطلب کی باتیں گلوانے میں زیادہ دشواری نہیں ہوگی۔ شام 7:45 سے پہلے میں وہاں پہنچ گیا اور باہر ٹہلنے لگا۔ دروازے سے اندر دیکھا تو وہ پہلے ہی وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ میں اندر داخل ہوا اور اس کی میز پر پہنچ گیا۔ اس نے پرتاک خیر مقدم کیا اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ آرڈر کرے میں نے وہاں پر مہیا سب سے اچھی شراب کی پوری بوتل لانے کو کہا۔ چند لمحے اس نے رسمی سا احتجاج کیا جس پر اس نے کہا کہ تم فوجی ہو، ملازم پیشہ اور قلیل تنخواہ پانے والے ہو جبکہ میں کاروباری آدمی ہوں۔ دوران مہنوشی اس کے 2-3 واقف کار بھی آ گئے۔ انہیں بھی میں نے اپنے ٹیبل پر بلا لیا۔ شراب خانے کے اس حال میں مختلف ٹینک ریجمنٹوں کے جوان اور NCO موجود تھے اور بہت غل غبارے کیے ہوئے تھے۔ مجھے ایسے ہی ماحول کی تلاش تھی۔ میں خاصا چوکنا بھی تھا لہذا اس رات سوائے ادھر ادھر کی باتیں اور ہنسنے ہنسانے کے علاوہ کوئی بات نہ کی۔ وہاں پر معلوم ہوا کہ سب سے معقول شراب خانہ ہے اور تمام شراب خانے رات 12 بجے لازمی طور پر بند ہو جاتے ہیں۔ کھانے کے لیے بھی سب کی پسند کا آرڈر میں نے ہی دیا اور ہم جب
اٹھے تو 3 بوتلیں ڈکار چکے تھے۔ اکا دکا رکشے آ جا رہے تھے۔ وہ اپنی موج ترنگ میں چھونے کی طرف چلے گئے، جبکہ میں نے ایک رکشے میں ہوٹل کی راہ لی۔ وہاں کا ماحول دیکھ کر میں نے پختہ ارادہ کیا کہ اگلی شام بھی میں اپنے کام کا آغاز کر دوں گا۔ اگلی شام میں 7 بجے وہاں پہنچ گیا۔ اسی وقت بھی شراب خانے میں خاصے گاہک تھے۔ گزشتہ رات کی بڑی ٹپ کی وجہ سے ویٹر نے بڑی خوش اخلاقی سے مجھے خالی ٹیبل پر لا بٹھایا اور اسی شراب کی بوتل لے آیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں گلاس ہاتھ میں تھامے اٹھا اور ایک ٹیبل کے پاس سے گزرتے ہوئے جان بوجھ کے لڑکھڑایا۔ گلاس ایک فوجی پر انڈھیل دیا۔ اسی ٹیبل پر 5 فوجی بیٹھے تھے۔ وہ مجھے گھورنے لگے۔ میں نے معذرت کی، مسکرایا اور پھر کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولیں میں نے کہا، بمبئی سے آیا ہوں، آپ کی چھونی میں ADOS سے کاروباری سلسلے میں مل چکا ہوں۔ آپ کا مہمان ہوں، لیکن آپ پانچوں میرے مہمان ہیں۔ شرابی انداز میں نے بہرے کو کہا کہ میری ٹیبل سے میری بوتل اور 2 اور بوتلیں اسی ٹیبل پر لے آئے۔ ہر جگہ پر نچلے درجے کے رینک کے فوجی اور جوان عموماً بہت محدود سوچ رکھتے ہیں، اور پھر جب ADOC کے لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے کا ہوتا ہے تو اسے ملنے والے کاروباری شخص ایسے رینکس میں بے تکلفی سے بیٹھ جائیں تو وہ خاصے مؤدب ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے پہلے تو میرا مہمان بننے سے انکار کر دیا، لیکن جب میں نے بے تکلفی سے انہیں یار کہنا شروع کیا تو ان کی جھجک ختم ہوگی اور دوستانہ ماحول پیدا ہو گیا۔ تھوڑی دیر میں نوبت یہاں تک پہنچی کہ وہ میرے ساتھ ٹھٹھا مذاق کرنے لگے۔ میں نے نہایت ہوشیاری سے گفتگو کا رخ اپنی چائے کے کاروبار، بھارتی بنگال کی چائے اور پھر ساکا مشرقی پاکستان سے چائے بھارت میں سمگل ہونے کی طرف پھیرا۔ غازی قسط نمبر 5۔ میں نے انہیں کہا کہ میری سمجھ میں یہ نہیں آیا کہ ہماری فوج نے پاکستانی فوج سے ڈھاکہ میں ہتھیار کیوں ڈلوائے۔ اگر وہ پورے مشرقی پاکستان پر قبضہ کر لیتے تو اکھنڈ بھارت کا آدھا خواب سچا ہو جاتا اور ہمارے دیش کی سرحدوں میں وسعت بھی آ جاتی۔ آپ 90,000 پاکستانی فوجیوں کو قیدی بنا کر لے آئے۔ نامعلوم پاکستان انہیں واپس لے گا یا نہیں۔ اب تو وہ آپ پر محض خوراک وغیرہ کا بوجھ بن کر رہ گئے ہیں۔ وہ ہنسنے لگے۔ ان میں سے جو ذرا سمجھدار دکھائی دیتا تھا وہ بولا، صاحب ہم نقصان میں ہرگز نہیں بلکہ بہت فائدے میں ہیں۔ 90,000 پاکستانی فوجی ہمارے قید میں ہیں۔ اس شکست سے باقی ماندہ مغربی پاکستان کی کمر ٹوٹ چکی ہے اور آپ کو ہم بہت جلد دکھا دیں گے کہ وہ پاکستان بھی ہمارے قبضے میں آ جائے گا۔ میں اجنالے کا رہنے والا ہوں۔ فوج میں 9 سال سے ٹینک ریجمنٹ میں ہوں۔ ہم شار نارتھی ہیں اور پشاور کے رہنے والے ہیں۔ میرے سورگباشی پتا بھی فوجی تھے جو 65 کی جنگ میں امر ہو گئے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ مشرقی پاکستان کے مقابلے میں مغربی پاکستان کو فتح کرنا آسان ہے، اس لیے کہ مغربی پاکستان کے مغرب میں افغانستان ہمارا دوست ہے۔ آدھے سے زیادہ کشمیر پر ہمارا قبضہ ہے، جہاں ہم بلندی پر ہیں۔ ہم نے اسی مقصد کے حصول کے لیے 65 میں مغربی پاکستان میں جنگ لڑی تھی کہ افغانستان اٹک تک آگے بڑھ کر قبضہ کر لے گا اور اپنے بارڈر سے آگے بڑھ کر ہم گجرانوالے تک کا علاقہ فتح کر لیں گے۔ ادھر کشمیر سے ہماری فوجیں گجرات، میرپور اور مری کے راستے آگے بڑھ کر سارے پاکستان کا تانچہ بانچہ کر دیں گی۔ پاکستان کی فوجیں بیک وقت 3 محاذوں پر لڑنے کے قابل نہیں۔ اس مقابلے میں پوربی یعنی کہ مشرقی پاکستان میں دریاؤں کی بہتات اور دلدل کے علاقوں کی وجہ سے لڑنا اور فتح حاصل کرنا بہت مشکل ہے۔ پھر برما میں بھی ہمارا ایسا دوست نہیں جو اس وقت ہماری مدد کرے۔ اب مغربی پاکستان میں پاکستانی فوجوں سے ہتھیار ڈلوا کر اور قیدی بنا کر ہمیں انہیں اپنے دیش میں لے آئے ہیں۔ پوربی پاکستان سے ہمارا فوجی معاہدہ ہے۔ پوربی پاکستان یعنی کہ مشرقی پاکستان سے ہمارا معاہدہ ہے کہ وہ 20 سال تک 2 ڈویژن سے زیادہ فوج نہیں رکھے گا۔ ہمارے زیر احسان مجیب کی وہاں حکومت ہے۔ اب مغربی پاکستان کی فوج ہم سے لڑنے سے پہلے 100 بار سوچے گی کہ بھارت کے علاقے میں 90,000 مسلح فوجی قید میں ہیں اور عنقریب آپ کو ایک اور بڑی خوشخبری دیں گے۔ شراب کے نشے میں اس نے خاصی واہی تباہی بکی اور میں سوچ رہا تھا کہ محض چند ہزار غیر ملکی مسلمان فوجیوں کے بل بوتے پر 1000 سال تک حکومت کرنے والی قوم کو یہ 1000 سالہ غلام قوم کا فرد ایسے بڑھ چڑھ کر للکار رہا ہے۔ اپنوں کی غداری کی وجہ سے ایک شکست نے ہماری 1000
سالہ فتوحات حکمرانی کی دہشت کو چور چور کر دیا تھا۔ جوش سے میرا خون تو ابلنے لگا تھا کہ بوتل کو توڑ کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے اسے کر اسے جہنم واصل کر دوں، لیکن مسلط اور رسول مقصد کی وجہ سے میں نہ صرف خاموش رہا بلکہ ان کی بھڑکوں میں ساتھ بھی دیتا رہا۔ بات اب جنگ کی طرف آ چکی تھی تو میں نے پوچھا کہ مشرقی پاکستان کی جو تمہارے سور باغ باشی پتا کہنے کے مطابق فتح کرنا مشکل تھا، تم نے اتنی آسانی سے کیوں فتح کر لیا؟ اس نے کہا، جس ملک کا صدر شرابی، کبابی اور زانی ہو، جنگی علاقے کا کمانڈر کے بجائے جنگی چالیں سوچنے کے رکیہ ہاسٹل ڈھاکہ میں رہائش پذیر لڑکیوں کو جبراً اٹھواتا ہو، اور جس کی وجہ سے وہ 2 درجن سے زائد لڑکیوں نے 2 منزلہ چھت سے کود کر اجتماعی خودکشی کی ہو، جس ملک میں جمہوریت نام کی کوئی چیز نہ ہو، اسے شکست نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ وہ فوجی پڑھا لکھا اور جنگی معلومات پر خاصی دسترس رکھتا تھا۔ میں نے اس کی گفتگو کی بڑی تعریف کی۔ نشے میں ہونے کی وجہ سے ایک اور سویلین سے اپنی تعریف سن کر وہ خوشی سے پھول گیا اور کہنے لگا کہ ہماری سرکار غیر ملکیوں سے جو اسلحہ لیتی ہے وہ خاصی چھان پٹک اور اولین مقصد اکھڑ بھارت کے حصول کے لیے کرامت جان کر لیتی ہے۔ روس ہمارا سچا دوست ہے۔ جنگ سے عین قبل اس نے ہمارے سے دفاعی معاہدہ کیا تھا۔ UNO میں کشمیر کے مسئلے کو ہمیشہ ویٹو کیا گیا ہے۔ 62 میں چین کے ساتھ ہماری جنگ محض ہماری ایک چال تھی کہ امریکی اسلحہ مفت میں مل سکے۔ روس سے دوستی کے باوجود ہم نے صرف کسی اور ایک ملک سے اپنے ہتھیاروں کے حصول کی وابستگی نہیں رکھی، ہم نے برطانیہ، فرانس، پولینڈ اور یوگوسلاویہ سے بھی ہتھیار لیے ہیں۔ اس نے کہا کہ 65 کی جنگ کے بعد روس نے ہمیں میزائل بوٹس دیں جو ہم نے فوراً ہی لے لی۔ ویسے ہی میزائل بوٹس چین نے پاکستان کو دینی چاہیے، جسے پاکستان نیوی کی اعلیٰ سطحی ٹیم نے لینے سے صرف اسی لیے انکار کر دیا کہ ان میں افسروں اور جوانوں کے رہائشی کمرے الگ الگ نہ تھے بلکہ ایک ساتھ تھے۔ اپنی روسی میزائل بوٹس نے پاکستان کے ڈسٹرائر خیبر کے چند لمحوں میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ فرانسیسی AMX 13 کو گولہ پھینکنے کی رینج 16 کلومیٹر ہے۔ PT-76 قسم کے پانی میں تیرنے والے ٹینک فرانس نے بھی بنائے، لیکن پاکستان صرف ایک ملک امریکہ پر انحصار کرتا ہے اور امریکہ خود غاصب ہے۔ ریڈ انڈینز کے ملک پر اقوام یورپ نے قبضہ کیا اور پھر خانہ جنگی کی، بہت مختلف 51 ریاستوں میں بٹ کر حکومت کرنے لگا اور ریڈ انڈینز کو پریزرویشن تک محدود کر دیا، اور آج ریڈ انڈینز صرف فلموں یا قومی تہواروں پر سیاحوں کا دل بہلاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ہم نے اپنی دفاعی انڈسٹریز لگائی اور بحری جہاز اور ہوائی جہازوں اور ٹینکوں تک بنانے لگے، جبکہ پاکستان ایک جیپ تک نہ بنا سکا۔ اس کی یہ باتیں خنجروں کی طرح میرے سینے میں پیوست ہو رہی تھی، لیکن میں خاموش تھا۔ وہ تو کامیابی اور شراب کے نشے میں بور رہا تھا اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ وہ مجھے آئینہ دکھا رہا ہے، اور ان سطور میں وہی آئینہ میں قوم کو دکھانا چاہتا ہوں۔ ہم بھی وہی ہیں، دشمن بھی وہی ہے اور اس کے عزائم بھی وہی ہیں۔ پرتھوی اور اگنی میزائل ان کے جارحانہ عزائم کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ تو رب ذوالجلال والاکرام کی ذات پاک ہے جس نے آدھے پاکستان کو اپنی پناہ میں رکھا ہوا ہے، ورنہ ہم نے تو اپنی بربادی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو دعائیں دیتا ہوں جس نے وطن کی محبت میں انتھک محنت کر کے، جان کی پرواہ کیے بغیر اور اربوں ڈالر کی پیشکش کو مسترد کر کے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنا دیا، اور ورنہ بھارت تو 74 میں ایٹمی دھماکہ پاکستانی سرحدوں کے قریب کر چکا تھا۔ ہمارے نیوکلیئر پاور بننے کی وجہ سے ہی بھارت تلمرا رہا ہے، ورنہ اس نے مغربی پاکستان کو بھی سابقہ مشرقی پاکستان کی طرح نوالا سمجھ لیا تھا۔ اپنی طرف سے بھی چند سطور پیش کرتا ہوں۔ پاکستان جیسا معاشی طور پر تقریباً دیوالیہ ملک قرض لے کر جو عیاشی کر رہا ہے، کیا ہم اس کے متحمل ہو سکتے ہیں؟ حکومت جو گاڑیاں منگواتی ہے وہ مرسیڈیز 550 اور بلٹ پروف ہوتی ہیں۔ کیا سویڈن کسی اور دنیا کا ملک ہے جہاں کا وزیر اعظم سائیکل پہ دفتر جاتا ہے، جس کی بیوی لوکل بسوں میں بیٹھ کر شاپنگ کرنے جاتی ہے؟ ویتنام کا انجہانی صدر ہوچی من کھڑاویں پہن کر غیر ملکی وفد سے ملتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرتا تھا، لیکن اس نے اپنے سال بھر کی تنخواہ ملکی خزانے کو دے دی تھی اور جوتے خریدنے کے لیے اس کے پاس پیسے بھی نہ تھے۔ وہ صدارتی محل کے باغ میں ایک جھونپڑا بنا کر اس میں رہائش پذیر تھا، اس لیے کہ اس کا ملک صدارتی محل کے اخراجات پورے کرنے کا متحمل نہیں تھا۔ اپنے ہمسایوں کی طرف ہی دیکھیے، تیل اور معدنی وسائل سے مالا مال ایران، امریکہ اور یورپی ممالک کی پابندیوں کے باوجود نہ صرف زندہ ہے بلکہ خوشحال بھی ہے۔ میں نے خود سابق
صدر اکبر ہاشمی کو تہران کے ہما شیرٹن ہوٹل کی لابی میں 2-3 ساتھیوں کے ساتھ سنیک کھاتے ہوئے دیکھا، اور مجھے انتہائی تعجب ہوا کہ نہ تو پولیس نے ہوٹل کو گھیرے میں لے رکھا ہے اور نہ ہی سیکیورٹی کوئی فرد وہاں، ہر کوئی وہاں پر موجود تھا۔ ہوٹل کے باہر ایک سیاہ کار کھڑی تھی، مرسیڈیز 200، جس پر ایران کے قومی اور صدارتی جھنڈے لگے ہوئے تھے۔ ایک ڈرائیور تھا اور ایک باورچی فوجی، غالباً ملٹری سیکرٹری۔ نہ ٹریفک روکی گئی اور نہ کوئی حفاظتی بندوبست۔ ہم لوگ عام لوگوں کی طرح وہ ہوٹل آئے، کھانا کھایا، بل ادا کیا اور واپس چلے گئے۔ تہران میں کئی شاہی محلات ہونے کے باوجود صدر مملکت ایک عام سے 4 کمروں کے مکان میں رہتا ہے۔ دوسری طرف بھارت میں دیکھیے، آزادی اور خود مختاری کے 50 سال گزرنے کے باوجود وہاں پر کوئی پرائم منسٹر ہاؤس نہیں بنایا گیا۔ جواہر لال نہرو، اندرا گاندھی، سنجے گاندھی ایک عام سی پرائیویٹ کوٹھی میں رہتے تھے۔ وہاں کوئی نیا پارلیمنٹ ہاؤس نہیں بنایا گیا۔ انگریزوں کے دور کا پارلیمنٹ ہاؤس ہی زیر استعمال ہے۔ نیا صدارتی محل بھی نہیں بنایا گیا۔ راشٹرپتی بھون یعنی صدارتی رہائش گاہ انگریزوں کے دور کا وائس ریگل لاج ہے، جو کسی طرح بھی لاہور کے گورنر ہاؤس اور کراچی کے سابق صدر گورنر اور صدر کی رہائش گاہ سے بہتر نہیں۔ وہاں صدر ہو یا وزیر اعظم، غیر ملکی سربراہ ہو یا کوئی وی آئی پی، سب بھارت کی بنی ہوئی ماروتی یا ہندوستان نام کی گاڑی میں سفر کرتے ہیں۔ وہاں سرکاری ٹریفک گزرتے وقت عوامی ٹریفک کو روکا نہیں جاتا۔ صرف ایک سوال جس کا جواب آپ کا دل اور ضمیر دے سکتا ہے: آزادی کے 52 برسوں میں ہم نے کیا کھویا، کیا پایا؟ اور بھارت نے کیا کھویا اور کیا پایا؟ پاکستان کا ہر فرد غیر ممالک کا 13,000 روپے کا مقروض ہے، جبکہ 900 ملین کی آبادی والے ہمارے ہمسائے ملک بھارت کے افراد کے ذمہ کتنا قرض ہے؟ خدایا اپنے گریبان میں جھانکیے، جواب آپ کو خود مل جائے گا۔ اس حوالدار نے مجھے بتایا کہ وہ بی اے ہے اور عنقریب اس کی ترقی ہونے والی ہے۔ اس کی جنرل نالج و تاریخ سے وابستگی کی وجہ سے اس نے اپنے مطلب کی بات نہ پوچھنے پہ عافیت سمجھی۔ اسی اسنا میں اس سے میں نے اپنے مطلب کی بات پوچھنے کی میں ہی عافیت سمجھی۔ اسی اسنا میں کل والے کلرک صاحب بھی تشریف لے آئے اور میں ان سے معذرت کر کے کل والے کلرک کے ساتھ جا بیٹھا تاکہ اے ڈی او ایس کے کلرک کے ساتھ مجھے دیکھ کر اس حوالدار کو میرے متعلق اگر کوئی شک ہو بھی جائے تو وہ ختم ہو جائے۔ آج کی شام بھی مجھے بیکار جاتی دکھائی دی۔ اب تو میری اتنی کامیابی تھی کہ اس شراب خانے میں میں جانا پہچانا جاتا ہوں۔ اگلے دن میں نے اے ڈی او ایس کے دفتر میں کچھ وقت گزارا اور ہوٹل واپس لوٹ آیا۔ آج کی شام میرا ارادہ تھا کہ میں کسی دوسرے شراب خانے میں جاؤں۔ شام کے 6 بجے کے قریب میں رکشہ لے کر چل پڑا اور ایک دوسرے شراب خانے میں داخل ہو گیا۔ اس شراب خانے میں نے فوجیوں کی تعداد خاصی بڑی دیکھی۔ سکھ ہو اور شراب پی رہا ہو تو اس سے کوئی بات اگلوانا زیادہ آسان ہوتا ہے، پھر پنجابی زبان بھی ان کے قریب ہونے کا بڑا ذریعہ ہے۔ یہ سستی قسم کی شراب مہیا تھی، یہاں سستی قسم کی شراب مہیا تھی۔ میں نے اس کی بوتل منگوا لی اور کوئی خالی میز نہ تھی، لہٰذا ایک ٹیبل پر جہاں 4 سکھ بیٹھے ہوئے تھے پی رہے تھے، میں نے خالی کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پنجابی میں پوچھا کہ اگر اجازت ہو تو بیٹھ جاؤں۔ 2-3 سکھ بیک وقت بولے جم بیٹھو جی، اور میں چند منٹوں میں ہی ان کے ساتھ گھل مل گیا۔ پنجابی زبان نے ہمیں بہت جلد بے تکلف کر دیا۔ میں نے 2 مزید بوتلوں کا آرڈر دیا۔ انہوں نے بہت انکار کیا کہ آپ ہمارے مہمان ہیں، لیکن میں نے 2 بوتلوں کا آرڈر دے ہی دیا۔ میں نے مختصر انہیں بتایا کہ میں بمبئی سے کس کام کے لیے آیا ہوں، ساتھ ہی انہیں یہ بھی بتا دیا کہ میں پنجاب کی چوپڑا فیملی سے ہوں اور میری مادری زبان پنجابی ہے اور ہم دراصل لدھیانہ کے رہنے والے ہیں۔ در حقیقت میرا ننیال بھی تقسیم ہند سے قبل لدھیانہ میں رہتا تھا اور میں نے لدھیانہ کے محلوں اور سڑکوں کے نام یاد کر لیے تھے۔ بمبئی میں تو سب بمبئی کی مخصوص اور اردو نما ہندی بولتے ہیں، چاہے وہ پنجابی ہی کیوں نہ ہو۔ آپ یہاں ٹھیٹھ پنجابی میں بات کر رہے تھے اور مجھے اپنے ہم زبانوں سے مل کر بڑی خوشی ہوئی۔ بس جی پھر کیا تھا، چاروں سکھ جی نہال اور ست سری اکال ہو گئے۔ اب جو باتیں شروع ہوئیں تو میں نے ان کے گلاس لبالب بھر دیا۔ پانی ملائے بغیر سردار صاحبان انہیں ڈکار گئے۔ میں نے بھی گلاس بھرے۔ میری خواہش تھی کہ یہ جلد نشے میں ہو جائیں تو میں نے ان سے اپنے مقصد کی باتیں جان سکوں۔ جب انہیں اچھی خاصی چڑھ گئی تو میں نے کہا، آپ یہاں کتنے عرصے کی ٹریننگ کے لیے آئے ہیں؟ ان میں سے 2 کی وردیوں کے نشانوں سے معلوم ہوا کہ وہ دونوں ایک ہی رجمنٹ سے ہیں، باقی 2 مختلف رجمنٹوں سے تھے۔ ایک ہی رجمنٹ کے 2 سکھوں نے کہا کہ وہ 3 ماہ کی ٹریننگ کے لیے آئے ہیں اور صرف 25 دن کے بعد ان کی ٹریننگ مکمل ہو جائے گی۔ میں نے انجان بنتے ہوئے پوچھا کہ صرف 3 ماہ میں ٹرک چلانے کی ٹریننگ
مکمل ہو جاتی ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں جی، نئے رنگ روڈ کے لیے رنگ روڈ کے لیے ٹریننگ بہت وقت لیتی ہے، ہم نے نئے ٹینکوں کی ٹریننگ حاصل کرنے آئے ہیں۔ میں نے انجان پتے پوچھا کہ نئے ٹینکوں سے آپ کی کیا مراد ہے؟ میری معلومات کے مطابق ہمارے پاس روسی ٹینک ہے۔ وہ نشے میں جھومتے ہوئے کہنے لگے، باؤ جی جیسے موٹروں کے ماڈل ہر سال بدلتے ہیں لیکن وہی نام رہتے ہیں، اسی طرح سال 2 سال بعد نئی قسم کے ٹینک بن جاتے ہیں۔ میں نے کہا ہمارے پاس تو روسی ٹینک ہیں۔ وہ کہنے لگا بے شک ہمارے پاس ٹی سیریز کے ٹینک ہے، اب نئے ٹی سیریز کے ٹینک آئے ہیں۔ شراب کے نشے میں اس نے ٹی سیریز کے نئے ٹینکوں کے نمبر بھی بتا دیے۔ میں نے فوراً ہی یہ نمبر ذہن میں محفوظ کر لیے اور گفتگو جاری رکھتے ہوئے پوچھا کیا آپ کی ٹریننگ ختم ہے؟ آپ ریجمنٹل سینٹر میں جائیں گے یا چھٹی پر گھر جائیں گے؟ جواب آیا پہلے ریجمنٹل سینٹر میں جائیں گے اور پھر وہاں سے جہاں ریجمنٹ ڈپلوئے ہوگی۔ میں نے کہا سردار جی میں چائے کا کاروباری آدمی ہوں، مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی۔ میں خود کو بھی نشے میں چور ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ میرا کوئی بھی سوال میں شک میں نہ ڈال دے۔ اسی سکھ نے کہا بھولے بادشاہ، ہنرف ڈویژن کے ساتھ 1 یا 2 ٹینک ریجمنٹس ہوتی ہیں، جس انفینٹری ڈویژن کے ساتھ ہماری ریجمنٹس منسلک ہے وہ فضلہ کا ہیڈ ورکس کے قریب ہے۔ اس نے مزید سمجھاتے ہوئے کہا کہ آرٹلری والے پہلے ہمارا راستہ صاف کرتے ہیں اور پھر کبھی ہم ٹینک والے آگے اور انفینٹری پیچھے، اور کبھی انفینٹری والے آگے اور ہم پیچھے، یوں دشمن کی صفوں میں گھس جاتے ہیں۔ یوں میں نے باقی تینوں سے بھی خاصی اچھی معلومات حاصل کی کہ T-57 کے علاوہ اس سیریز کے جدید روسی ٹینک اور فرانسیسی AMX-13 اور PT-76 ٹینک بھی مغربی پاکستان کے بارڈر پر متعین انفینٹری ڈویژنز کے ساتھ منسلک ہیں۔ جو تفصیلات میں نے حاصل کی وہ باوجہ میں یہاں بیان نہیں کر سکتا۔ بہرحال بہت کارآمد معلومات حاصل ہوئی۔ میں نے ان کے کھانے کا آرڈر دیا اور رات 11:30 بجے ہمیں اگلے روز پھر ملنے کا وعدہ کر کے اپنی راہ چل دیے۔ میں نے ہوٹل پہنچ کر ان سب اطلاعات کو اپنے کوڈ میں درج کر لیا۔ یہ میری پہلی کامیابی تھی اور میں بہت خوش تھا۔ اگلی شام مزید معلومات حاصل کرنے کا پروگرام بنا کے سو گیا۔ میں چاہتا تھا کہ اپنی پہلی مفصل رپورٹ ایسے بھیجوں کہ میرے سینے خوشی سے اچھل پڑیں۔ اگلی صبح میں نے جب گزشتہ رات کی معلومات کا دوبارہ جائزہ لیا تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ یہ کامیابی بہت معمولی سی تھی۔ میں اب تک صرف 3 ٹینک ریجمنٹوں کے متعلق جان سکا تھا۔ اول تو مجھے ان شرابی سکھوں سے حاصل شدہ معلومات کا موازنہ کرنا تھا تاکہ میری رپورٹ پر کوئی شک و شبہ سے بالاتر ہو، اور اس کے علاوہ سب سے اہم بات یہ تھی کہ مجھے نہ صرف ان ریجمنٹوں کے متعلق معلومات حاصل کرنی تھی جو 71 کی جنگ کے بعد یہاں سے ٹریننگ حاصل کر کے جا چکی تھی، بلکہ ان ریجمنٹوں کے علاوہ جو دوسرے ریجمنٹس ٹریننگ لے رہی تھیں ان کی متعلق بھی مکمل جانکاری حاصل کرنی تھی۔ جب میں نے اپنا پورے مشن کا جائزہ لیا تو یہ معلومات بہت معمولی محسوس ہوئی۔ احمد نگر میں زیر تربیت ریجمنٹ صرف 3 ماہ میں ٹریننگ مکمل کر کے واپس چلی جاتی تھی اور ان کی واپسی سے پہلے ہی نئی ریجمنٹس کے جوان وہاں پہنچ جاتے تھے، اور یہ سلسلہ 71 کی جنگ کے بعد مسلسل جاری تھا۔ اس سلسلے کی کڑیاں شروع سے ملا کر ایک مفصل رپورٹ تیار کرنی تھی۔ بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز اس ٹریننگ کا ذمہ دار تھا۔ اس کے دفتر میں یا ڈویژن یا ہیڈ کوارٹر میں یعنی کوئی ایسی فائل ہونی چاہیے تھی جس سے مجھے تمام معلومات حاصل ہو سکتی۔ احمد نگر ایک طرح سے ٹرانسٹ کیمپ کی طرح تھا، اور وہاں سے آنے والوں کی فائل یا معلومات مجھے اول دونوں یا ہیڈ کوارٹرز کے دفاتر سے، دوم کیمپ کمانڈنٹ کے دفتر سے اور سوم نگر سے ملنے کی امید تھی۔ میں نے ان تینوں ذرائع میں سے کیمپ کمانڈنٹ کی دفتر کا انتخاب کیا، کیونکہ ڈویژن اور بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز میں 20 دیگر کام ہوتے ہیں، جبکہ کیمپ کمانڈنٹ صرف وہاں آنے والوں کی رہائش، آمد واپسی، خوراک کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ میرے تجزیے کے مطابق مجھے دفتر سے معلومات سے بھری ایک مکمل فائل ملنے کی امید تھی۔ قسط نمبر 6 غازی کیمپ کمانڈنٹ کے دفتر تک رسائی کے لیے میں نے ADOS کے کلرک کا انتخاب کیا۔ جبکہ ایک بار فیصلہ کر لیا تو فوراً ہی تیار ہو کر ADOS کے دفتر کی طرف روانہ ہو گیا۔ سیکورٹی اور چیکنگ کے مرحلے سے گزر کر میں اس کلرک بادشاہ کے پاس جا پہنچا۔ گزشتہ رات نہ ملنے کا عذر یہ تھا کہ طبیعت کی ناسازی تھی۔ ADOS کے دفتر میں چونکہ مقامی ٹھیکیدار ٹینڈر دینے، سپلائی اور رقم کی وصولی کے لیے اکثر آتے رہتے تھے، اور کلرک صاحبان سے دوسرے ٹینڈر
پیسنجرز دینے والوں کے متعلق معلومات حاصل کرتے تھے، اس لیے یہ دفتر غیر فوجی افراد سے بھی بھرا رہتا تھا۔ مجھ پر بھی کوئی شک نہیں کر سکتا تھا، چونکہ میں ظاہراً چائے کی فروخت کے لیے وہاں آیا تھا، لہٰذا متعلقہ کلرک سے دفتری اوقات میں ملنے اور رابطہ بڑھانے میں مجھے کوئی خطرہ محسوس نہ ہوا۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگا۔ میں موقع کی تلاش میں تھا اور جلد مجھے موقع مل گیا۔ جب کھانے کے وقفے میں وہ مجھے کینٹین لے گیا، وہاں ہم نے ایک الگ تھلگ ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تم سے علیحدگی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنی چائے یہاں بیچنے آیا ہوں اور ہرگز مایوس واپس نہیں جانا چاہتا۔ تم نے مجھ سے پہلی ملاقات میں کہا تھا کہ بغیر روابط بڑھائے اور افسران کو خوش کیے کام نہیں ہو سکتا۔ مجھے کھل کر بتاؤ کہ یہاں کن کن کو خوش کرنا پڑے گا۔ وہ کہنے لگا، آپ یہ جانتے ہی ہوں گے کہ جہاں ایک ہی چیز کی سپلائی کرنے والے کئی ہوں تو پھر وہاں افسران کی خوشنودی تو حاصل کرنا ہی ہوتی ہے۔ یہاں پر اے ڈی او ایس اور ڈی اے ڈی او ایس کے علاوہ لنگر انچارج، اور میں نے فوراً یہ لقمہ دیا کہ کیمپ کمانڈنٹ کو بھی تو خوش کرنا ہوگا۔ اس نے اس بات میں جواب دیا۔ میں نے اس سے کہا، یہ سب میں تمہارے ذمہ لگاتا ہوں، مجھے لنگر انچارج اور کیمپ کمانڈنٹ سے ملوا دو۔ اگر میں اپنی چائے یہاں فروخت کرنے میں کامیاب ہو گیا تو اس کا سہرا تمہارے ساتھ ہوگا اور تم بھی بہت سے فائدے میں رہو گے۔ یہ کہتے کہتے میں نے 2000 روپے اسے چپکا دیے، اس کے ہاتھ میں چپکے اور اسے اس کے ہاتھ پہ چپکا دیے۔ وہ پہلے تو انکار کرتا رہا، لیکن اس کا انکار محض رسمی تھا۔ میں نے ذرا زور دیا تو اس نے وہ روپے جیب میں ڈال لیے۔ میں نے کہا کہ یہ محض پیشگی ہے، تم میرا کام کرواؤ، میں تمہیں مستقل خوش کرتا رہوں گا۔ اس نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ کے کہنے کے مطابق آپ چائے کی کوئی کوالٹی بہت اعلیٰ اور قیمت کم ہے، اگر آپ کو چائے کی سپلائی کا آرڈر مل جائے تو آپ کو سپلائی برقرار رکھنے کے لیے لوگوں کو ہر 3 ماہ بعد خوش کرنا پڑے گا، اس طرح تو آپ کا منافع میں نقصان ہو جائے گا۔ میں نے آپ کے منافع نقصان میں بدل جائے گا۔ میں ہنس پڑا اور کہا کہ یہ کاروباری راز ہے، لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں آہستہ آہستہ اپنے چائے کی کوالٹی کم کرتا جاؤں گا اور غیر محسوس انداز میں یہ نقصان نفع میں بدل جائے گا۔ میں نے اسے کہا کہ میں ایک بڑے کاروباری خاندان یعنی چوپڑا فیملی سے ہوں اور ہمیں سمجھایا گیا ہے کہ ہر کام میں فوری منافع کا نہ سوچو، بلکہ اگر شروع میں کچھ نقصان اٹھانا بھی پڑے تو اٹھاؤ، کیونکہ نقصان کے بعد بڑے بڑے منافع میں ملتے ہیں اور بڑے بڑے نقصان بڑے بڑے منافعوں میں بدل جاتے ہیں۔ غرض یہ کیا کہ میں نے اسے اس طرح ذہنی طور پہ اپنے قابو میں کیا کہ اس نے مجھے اسی وقت لنگر انچارج اور کیمپ کمانڈر سے منوانے کی حامی بھر لی اور مجھے لنگر کی طرف لے گیا۔ لنگر انچارج اس وقت فوجیوں میں کھانے کی تقسیم کا جائزہ لے رہا تھا اور خاصا مصروف تھا۔ کلرک نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ صوبے دار تھا اور خاصا پرانا گاہک دکھائی دیتا تھا۔ میرا تعارف کروانے کے بعد کلرک نے اسے کہا کہ ان کی چائے آپ کے پاس آئے گی، اسے پاس کرنا ہے، آپ کا کام ہے۔ یہ میرے دوست ہیں اور ان کا کام ہو جانا چاہیے، یہ آپ کی سیوا کریں گے۔ لنگر انچارج نے میرا جائزہ لیا اور کہا، صاحب مال ٹھیک ہو تو ہم کیوں انفٹ کریں گے۔ ساتھ ہی اس نے کلرک سے کہا وہ مجھے شام کو اس کے کوارٹر میں لے جائے، وہ ماں فیملی وہاں رہتا تھا۔ میں نے حامی بھر لی اور پھر ہم کیمپ کمانڈنٹ کے دفتر کی طرف چل پڑے۔ کیمپ کمانڈنٹ کا دفتر کوارٹر گارڈ سے منسلک تھا۔ کیمپ کمانڈنٹ ایک فل کرنل تھا اور اس وقت کھانے کے وقفے میں میس میں گیا ہوا تھا۔ اس کے دفتر میں تقریباً سارے کلرک میرے ہمراہ ہی کلرک کے خاصے جاننے والے تھے۔ ان کی بے تکلفی دیکھ کر مجھے احساس ہوا کہ اندر ہی اندر اے ڈی او ایس کے دفتر سے لے کر لنگر اور کیمپ کمانڈر تک ایک زنجیر بنی ہوئی ہے اور یہ سب مل کر بانٹ کر کھانا کھاتے ہیں۔ کیمپ میں ٹریننگ کے لیے فوجی جو ان سے جوان صرف 3 ماہ کے لیے آتے ہیں، اس لیے ان کی خوراک، صابن اور تمام وہ اشیاء جو ان کو مفت مہیا کی جاتی ہیں، ان کی کوالٹی میں ہیر پھیر کر کے اور ٹھیکیداروں سے ملی بھگت کر کے زیادہ قیمت کے ٹینڈر منظور کیے جاتے ہیں۔ اس لیے ان تینوں دفاتر کے کلرک آپس میں خاصے بے تکلف تھے۔ تمام حالات کا مکمل جائزہ لینے کے بعد میں نے اے ڈی او ایس کلرک کے ہمراہ واپس لوٹ آیا۔ شام کو مجھے لنگر انچارج کے گھر جانا تھا۔ اے ڈی او ایس کے کلرک کو اب میں آئندہ شیام لکھوں گا۔ شیام نے واپس آتے ہوئے مجھے کہا کہ لنگر کے انچارج کو خوش کرنے کے لیے مناسب رقم ہمراہ لے آؤ۔ شام 6 بجے کے قریب میں ہوٹل سے چھاؤنی کی طرف ہی روانہ ہوا۔ شیام مقررہ جگہ پر میرا منتظر تھا۔ ہم دونوں لنگر انچارج کے گھر 7 بجے پہنچ گئے۔ لنگر انچارج فیملی کوارٹرز میں رہتا تھا۔ اس نے ہمیں ایک کمرے میں بٹھا دیا اور رسمی گفتگو اور خاطر تواضع کے بعد اس نے خود چائے کی بات چھیڑی اور اپنی اہمیت جتانے کے لیے کہنے لگا، اگر میں چائے کو پاس نہ کروں تو اے ڈی او ایس والے کچھ نہیں کر سکتے۔ آخر مجھے 1200-1300 افراد کو خوراک کے معاملے میں مطمئن کرنا ہوتا ہے۔ صوبہ دار بنتے بنتے ایک فوجی کو 22-23 سال لگ جاتے ہیں اور وہ ریٹائرمنٹ کے قریب ہوتا ہے۔ بھارتی فوجی میں ایسا صوبیدار اگر کسی پیدا کرنے کی وجہ سے لگ جائے
گئے تو پھر وہی کم ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ہاتھ صاف رکھتے ہیں۔ صوبیدار نے صاف الفاظ میں کہا کہ آپ کی چائے میں نہ صرف پاس کروں گا بلکہ تعریف بھی کروں گا، لیکن تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے۔ صوبیدار کو راہ راست پر لانے کے میں نے ابھی تک سوچ ہی رہا تھا کہ اس نے خود میری مشکل آسان۔ اس نے کہا صرف جوانوں اور NCOs کے لیے روزانہ 4000 سے زائد بڑے کپ کی چائے بنتی ہے۔ اس سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی چائے کتنی استعمال کی جائے گی۔ چائے کی منظوری کے دوسرے مرحلے میں آپ خود طے کریں گے کہ جس تاریخ سے آپ کی چائے لنگر میں استعمال ہونی شروع ہوگی، میں 5000 روپیہ ماہوار آپ سے لوں گا۔ میں نے منظور کر لیا اور پیشگی سے اسے 2000 روپیہ دے دی، اور تھوڑی سی دیر کے بعد ہم اس کے گھر سے واپس لوٹ آئے۔ شیام نے مجھے رات کو 8 بجے شراب خانے میں ملنے کا کہا۔ اب 8 بجنے میں وقت ہی کتنا رہ گیا تھا۔ میں نے ہوٹل جانے کا ارادہ ترک کیا اور شراب خانے میں پہنچ گیا۔ شیام نے جس طرح مجھے خرچ کرتے اور پیسے لوٹاتے دیکھا تھا، اس سے وہ مجھے ایک موٹا شکار سمجھ بیٹھا تھا اور جلد از جلد اپنی موجودگی میں مجھے کیمپ کمانڈنٹ کے دفتر کے کلرکوں سے ملوانا چاہتا تھا تاکہ میری کوئی ڈیل اس کی غیر موجودگی میں نہ ہو۔ رات 8 بجے وہ 2 فوجیوں کو اپنے ہمراہ لایا اور مجھے بتایا کہ وہ کیمپ کمانڈنٹ کے دفتر میں کام کرتے ہیں۔ وہ شام ہم نے کچھ گپ شپ اور کچھ کاموں کی باتوں میں گزار دی۔ مجھے کچھ یوں ہی شک سا پڑا کہ شیام اتنی جلدی کیسے سب سے ملوا رہا ہے۔ اگرچہ ان دونوں فوجیوں کو میں دوپہر کو کیمپ کمانڈنٹ کے دفتر میں دیکھ چکا تھا، لیکن پھر بھی مجھے اپنی تسلی کے لیے میں نے کام کی بات کی اور اس شام زیادہ آگے نہ بڑھایا اور کہا کہ کل میں شیام کے دفتر میں آؤں گا اور اس کے ہمراہ کیمپ کمانڈنٹ کے دفتر میں ان سے ملوں گا۔ جب وہ مہنوشی کر رہے تھے تو میں ان کے چہروں سے ان کے دلی جذبات کا اندازہ لگا رہا تھا۔ شراب کے نشے میں انسان اندر کی بات بھی زبان پہ لے آتا ہے اور اس کا چہرہ اس کی دلی جذبات کی عکاسی کرتا ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ شیام اور ایک فوجی تو شراب پی کر ہنس بول رہے تھے، جبکہ دوسرا فوجی بار بار گہری سوچ میں غرق ہو جاتا تھا۔ میں اس کی طرف متوجہ ہوا اور کہا کیا بات ہے یار، بیوی یاد آ رہی ہے؟ جو یوں خاموش بیٹھے۔ وہ کسیانی سی ہنسی ہنس کر چپ ہو گیا۔ میں نے 2-3 بار اسے ٹٹولنے کی کوشش کی، لیکن وہ دل کی بات زبان پر نہ لائے اور نہ ہی اس کی خاموشی اور سوچ میں ڈوبنے میں فرق ہے۔ شراب خانے میں کوئی ٹوائلٹ وغیرہ نہیں تھا۔ میں نے چھوٹی انگلی کا اشارہ دے کر اپنی حاجت کا اظہار کیا۔ شیام نے کہا کہ باہر سڑک کی دوسری جانب۔ میں نے اسی سوچ میں ڈوبے فوجی کا ہاتھ تھاما اور کہا میرے ہمراہ چلے۔ وہ میرے ساتھ باہر آ گیا۔ سڑک کی دوسری جانب میں نے فارغ ہو کر اسے کہا کہ تم ایسے ماحول میں جہاں انسان سب غموں سے آزاد ہو جاتا ہے یوں غمگین بیٹھے ہو۔ پریشانیاں مجھے بھی ڈھیر ساری ہیں، لیکن ہر پریشانی کا کوئی نہ کوئی حل نکل آتا ہے۔ اگر تم چاہو تو میں تمہاری ہر ممکن مدد کرنے کو تیار ہوں۔ اگر چل سکتے ہو تو یہاں سے واپسی پر میرے ہمراہ ہوٹل چلو، وہاں سکون سے باتیں کریں گے۔ وہ کچھ دیر سوچتا رہا اور پھر بولا صاحب آپ پہلی بار ملے ہیں اور میری پریشانی کو بھانپ گئے، اور یہاں میرے ساتھی جو سارا وقت میرے ساتھ رہتے ہیں انہیں کبھی بھی مجھ سے نہیں پوچھا کہ کیا بات ہے۔ آپ میں مجھے ایک ہمدرد انسان کا دل دکھائی دیتا ہے۔ میں واپسی پر آپ کے ہمراہ ہوٹل چلنے کو تیار ہوں۔ شراب خانے سے میں آدھے گھنٹے بعد اٹھ جاؤں گا اور آپ کے ہوٹل میں سویلین لباس میں پہنچ جاؤں گا۔ آپ بھی میرے آنے کے بعد جلد آنے کی کوشش کیجیے گا۔ میں نے اسے دلاسا دی اور ہم واپس آ گئے۔ میں نے اس کے گلاس میں زیادہ شراب ڈھیلی تاکہ وہ اور زیادہ نشے میں ہو جائے۔ کچھ دیر بعد اس نے سر درد کی شکایت کی اور سب سے معذرت کر کے باہر چلا گیا۔ ہمارے ٹیبل پہ محفل اس وقت شباب پر تھی اور دوسروں نے اس کے جانے کا خاص نوٹس نہ لیا۔ قریب 11:30 بجے ہماری محفل برخاست ہوئی۔ مجھے یقین تھا کہ میری طرح شیام اور اس کا ساتھی بھی مستقبل کے سنہرے خیالوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یہاں پر میں مختصر سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ سوائے بنگال و مدارس کے دور دراز دیہاتوں کے جہاں مقامی زبان بولی جاتی ہے، سارے بھارت کے شہروں و افواج میں جو زبان بولی جاتی ہے وہ اردو ہے، جس میں بمشکل 30-40 الفاظ سنسکرت کے شامل کیے گئے ہیں۔ ٹھیٹ اور کڑک سنسکرت صرف سیاسی جلسوں میں ہی استعمال ہوتی ہے۔ سارے بھارت کی عوامی زبان وہی ہے جو بھارتی فلموں اور گانوں میں استعمال ہوتی ہے۔ یہ 30-40 سنسکرتی لفظ یاد کر کے اور انہیں صحیح جگہ پر استعمال کر کے بلا شک و شبہ آپ ہندی زبان بخوبی جاننے والے کہلائے جا سکتے ہیں۔ دوران تربیت مجھے 60 سے زیادہ الفاظ اور ان کا صحیح استعمال بخوبی ازبر کرایا گیا تھا۔ میں شراب خانے سے نکل کر رکشے پہ بیٹھ کر ہوٹل کی راہ لی۔ وہ کلرک جس کا نام اشوک سنہا تھا وہ ہوٹل کی لابی میں میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں اسے ہمراہ لے کر اپنے کمرے میں آ گیا اور شراب خانے سے ہمارے ہمراہ لائی ہوئی بوتل کھولی اور اسے ایک پیک بنا کر دیا۔ میں نے اسے کہا اگر انسان کے کام نہ آئے گا تو کیا جانور اور پرندے کام آئیں گے؟ میں نے اسے کہا کہ میں بالکل الکیلا ہوں، اپنی ضرورت سے زیادہ آمدنی ہے، بمبئی میں کا رہائشی ہوں، کاروبار بڑھانے کے لیے یہاں آیا ہوں، پنجابی ہوں اور ذات پات پر یقین نہیں رکھتا۔ انسان دوست نے تمہیں پریشان دیکھ کر
رہ نہ سکا اور تمہیں یہاں بلا لیا. اب صاف صاف بتاؤ کس بات نے تمہیں پریشان کر رکھا ہے؟ جو کچھ میرے بس میں ہوا میں تمہارے لیے کروں گا. شراب کے نشے میں اشوک ضبط کے سب بندر توڑ بیٹھا اور دھاڑے مار مار کر رونے لگا. میں چاہتا تھا کہ وہ زیادہ نہ روئے کیونکہ دکھ میں رونے سے نہ صرف سکون ملتا ہے بلکہ ڈھارس بھی ملتی ہے. میں اشوک کے بہت قریب بیٹھ کر کہا مرد رویا نہیں کرتے اور تم مرد بھی ہو اور فوجی بھی ہو. تمہیں تو ہرگز رونا نہیں چاہیے بلکہ اپنی پریشانی کو دور کرنے کی تدبیر کرنی چاہیے. اور پھر میرا وعدہ ہے کہ تمہاری ہر ممکن کوشش کروں گا. میں نے اسے تسلی دی تو وہ بولا صاحب میرے پتا سورگ باش ہو چکے ہیں. میری 3 بہنیں ہیں اور کسی کی بھی شادی صرف اسی وجہ سے نہیں ہوئی کہ میری آمدنی اس قدر نہیں کہ جہیز دے سکوں. سب سے بڑی بہن کی ایک جگہ سگائی ہوئی ہے 2 سال ہو چکے ہیں لیکن محض جہیز نہ ہونے کی وجہ سے پھیرے نہیں ہو پائے. اب لڑکے والوں نے سگائی توڑنے کی دھمکی دی ہے. ماتا جی اس غم میں گھل کر بیمار ہو چکی ہیں. میں نے ہر طرح سے کوشش کر کے دیکھ لیا ہے لیکن کہیں سے رقم کا انتظام نہیں ہوا. میں ہر مشکل سے مشکل کام کرنے کو تیار ہوں لیکن اپنی بہن کی سگائی ٹوٹتے نہیں دے سکتا. اس کی دکھ بھری کہانی برصغیر کے 80% گھرانوں کی داستان تھی. لاکھوں لڑکیاں جہیز نہ ہونے کی وجہ سے شادی کی عمر کو عبور کر کے بوڑھی ہو چکی ہیں. والدین کی مجبوری کو لڑکے والے سننا بھی پسند نہیں کرتے اور لڑکے باقاعدہ بھاؤ تاؤ کر کے اسے بہاتے ہیں. اور جن لڑکی والوں کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہوتا ان کی بیٹیاں یا تو جھوٹی آس لگائے بوڑھی ہو جاتی ہیں یا ذرا ماڈرن ذہن رکھتی ہیں تو وہ گھر سے بھاگ جاتی ہیں اور ان کا انجام بلا آخر کبا خانے میں ہی ہوتا ہے. میں نے شوق سے پوچھا کہ کتنی رقم کی ضرورت ہے. اس نے بڑی بہن کی شادی کے لیے اسے 25,000 روپے مل جائیں تو وہ بآسانی اپنی بہن کی شادی کر سکتا ہے. اس نے کہا کہ مجھے اگر 25,000 مل جائے تو میں اپنی بڑی بہن کی شادی آسانی سے کر سکتا ہوں. میں نے اسے کہا کہ اگر اسے 25,000 مل بھی جائے تو وہ صرف ایک بہن کی ذمہ داری سے عہدہ برا ہو سکتا ہے. دوسری 2 بہنوں کی ذمہ داری تو باقی رہے گی. میں نے اسے کہا کہ میں تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں. مجھے بھی ایک مخلص دوست کی تلاش ہے اور شاید تم ہی وہ دوست ثابت ہوگے. بہرحال فکر نہ کرو میں تمہاری اس مجبوری میں تمہارا پورا ساتھ دوں گا. میں نے اسے کہا کہ بمبئی میں ہم نے ایک کلب بنایا ہوا ہے جس کے ممبر صرف غیر شادی شدہ مرد اور عورت ہی بن سکتے ہیں. اس کلب میں ہم ہر طبقے کے لوگوں کو ممبر بناتے ہیں اور ان کے لیے نہ صرف موضوع رشتے تلاش کرتے ہیں بلکہ شادی کے وقت بھرپور مالی معاونت بھی کرتے ہیں. میں تمہاری بڑی بہن کی شادی کے لیے اپنی طرف سے اور کلب کی طرف سے پورے 25,000 کا بندوبست کروں گا. تمہاری دوسری 2 بہنوں کے لیے بھی کلب کی مدد سے موضوع رشتے تلاش کروں گا. میں نے اسے خاصی تسلی دی اور پھر اچانک جیسے کچھ یاد آ گیا اور میں نے اس سے کہا کہ بہت سارے فوجی بھی ہمارے کلب کے ممبران ہیں اور ان ممبروں میں جہاں تک مجھے یاد ہے ٹینک ریجمنٹوں کے کچھ جوان اور افسران بھی شامل ہیں. پھر یادداشت میں زور دیتے ہوئے کہا کہ جہاں تک مجھے یاد ہے ٹینک کی ہی کسی ریجمنٹ کا ایک جوان جو ہمارا ممبر تھا وہ یہاں ٹریننگ حاصل کرنے آیا تھا. اس کی ایک بہن کی شادی بھی اسی وجہ سے رکی ہوئی تھی. وہ غالباً پنجاب کے علاقے کا تھا اور ہمارے کلب کی دہلی کی شاخ سے ممبر بنا ہوا تھا. اس کی بہن کی شادی بھی ہمارے کلب کی مالی معاونت سے ہوئی تھی. کلب کے قواعد و ضوابط کے مطابق اسے کلب سے حاصل شدہ رقم نہایت معمولی اقساط میں واپس کرنی تھی. 2-3 اقساط کی ادائیگی کے بعد پھر اس نے رابطہ نہیں کیا. میں نے ماتھے پہ ہاتھ مارتے ہوئے کہا کہ اس کا نام اور ریجمنٹ ذہن سے نکل گیا ہے لیکن اس کا نام سامنے آتے ہی فوراً پہچان لوں گا. اس سے رابطہ کر کے اس سے بقایا اقساط کی ادائیگی کا تقاضا کروں گا. میں نے اسے کہا کہ مالی معاونت حاصل کرنے والے اگر اقساط کی ادائیگی بھی بند کر دے تو اس نیک مقصد کے لیے قائم کلب آخر کیسے چل سکتا ہے. میں نے دوبارہ کہا کہ اگر نام اور ریجمنٹ کی لسٹ سامنے ہو تو فوراً اسے پہچان لوں گا. اشوک کو اپنی مشکل حل ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی اور اس کے لیے سے میری خوشنودی کی ضرورت تھی. اس نے کہا صاحب آپ کی بڑی مہربانی ہے. آپ نے اس مشکل وقت میں میرا ساتھ دینے کا وعدہ کیا ہے. یہ ہے تو خلاف ضابط اور پکڑے جانے پر قانون کے مطابق میرا کورٹ مارشل بھی ہو سکتا ہے لیکن میں پھر بھی مکمل فائل جو کہ میرے دفتر کے ایک کلرک کے پاس ہے کسی طرح حاصل کر کے کل رات آپ کو ہوٹل میں لا دوں گا. آپ اس سے اپنے مطلوبہ شخص کو تلاش کر لیجئے گا. اگلی صبح دفتر کے وقت سے پہلے میں وہ فائل آپ سے واپس لے جاؤں گا اور آپ اس کا ذکر کسی سے بھی نہ کیجیے گا. تھوڑی دیر کے بعد میں نے اسے رخصت کرتے وقت 1,000 روپیہ اس کی جیب میں ڈال دیا. اس فائل کا حصول میرے لیے پی اور جیک پاٹ سے کم نہ تھا اور اشوک کو میں نے اپنے مکمل قابو میں کر لیا تھا. دوسری طرف میں اے ڈی او ایس کے دفتر میں گیا اور اے ڈی او ایس سے ملا. لیفٹیننٹ کرنل گپتا اے ڈی او ایس تھا. میں نے اس سے کہا کہ مجھے یہاں آئے ہوئے کئی روز ہو چکی ہیں اور میری چائے کے سیمپل ابھی تک آپ کے دفتر میں ہی پڑے ہیں. میں بمبئی کی پررونق زندگی سے دور یہاں ہوٹل میں ایک طرح سے مقید ہو چکا ہوں اور بہت بور ہو رہا ہوں. اس لیے آپ میرے سیمپل متعلقہ لوگوں تک بھجوائیں تاکہ جلد کچھ فیصلہ ہو سکے. قسط نمبر 7.
ADOS سے میری ساری گفتگو انگلش میں ہوئی تھی اور میری شخصیت لباس اور نپی تلی انگریزی سے متاثر ہوا یا اس کے پیش نظر بھی اور ہو لیا اس کے پیش نظر بھی چمک تھی۔ اس نے میرے سامنے اپنے دفتر کے ایک کلرک کو میرے سیمپل لنگر بھجوانے کا آرڈر دیا اور پھر مجھے کہا کہ یہ محض ایک رسمی کارروائی اگر سیمپل لنگر میں استعمال کے لیے بھیجے جاتے ہیں میں بغیر لنگر میں بھیجے بھی فیصلہ کر سکتا ہوں، اور جہاں تک تمہاری بوریت کا سوال ہے تو کل شام تم میرے مہمان ہوگے اور میں تمہیں اپنے ہمراہ آفیسرز میس میں لے چلوں گا۔ میں نے کرنل گپتا کا شکریہ ادا کیا اور اس سے اجازت لے کر اس کے دفتر میں کلرکوں کے پاس آ گیا ہے۔ شیام سے کچھ دیر گپ شپ کی۔ اس نے بتایا کہ گپتا نے آپ کے سیمپل کو لنگر میں بھجوانے کا آرڈر کیا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ میں اسی سے مل کر آ رہا ہوں، اب چونکہ ہمیں جلد کام کرنا ہے اس لیے کیمپ کمانڈر کے دفتر تک مجھے لے چلو۔ وہاں جانے کا عذر بھی میں نے یہ بتایا کہ چونکہ سیمپل لنگر میں جا رہے ہیں تو شاید آج کل یا کل وہاں استعمال کیے جائیں گے۔ کیمپ میں رہنے والے لنگر کے متعلق کوئی شکایت بھی ڈائریکٹ لنگر میں نہیں کر سکتے، بلکہ آپ اپنے سینئرز کے ذریعے کمانڈر سے کرتے ہیں، اور کیمپ کمانڈر کا دفتر اس شکایت کی چھان بین کرتا ہے۔ یہ فوجی ڈسپلن کا لازمی حصہ ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد شیام نے مجھے لے کر کیمپ کمانڈر کے دفتر میں آ گیا۔ میں اشوک سے ملنا چاہتا تھا۔ اشوک نے مجھے دیکھا، اس کے چہرے پہ ایک اطمینان نظر آیا۔ اس نے آنکھوں میں مجھے بتا دیا کہ کام ہو گیا ہے۔ وہاں رسمی بات چیت ہی ہوئی۔ شیام نے ایک دوسرے کلرک کو کہا کہ ان کے سیمپل لنگر میں آج بھجوائے جا رہے ہیں، اگر کوئی شکایت وہاں سے آئی تو مجھے بتا دینا۔ یہ دوسرا کلرک وہی تھا جو گزشتہ رات شیام اور اشوک کے ہمراہ آیا تھا۔ وہاں سے ہم جب واپس لوٹنے لگے تو کیمپ کمانڈر سے اچانک آمنا سامنا ہو گیا۔ شیام نے اسے سلوٹ کیا، میری طرف اس نے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو میں نے آگے بڑھ کر اپنا تعارف کروایا، اپنے احمد نگر آنے کی وجہ بتائی اور کہا میرے چائے کے سیمپل آج لنگر میں بھیجے جائیں گے۔ ہم دونوں انگریزی میں بات کر رہے تھے۔ کالروں پہ سرخ پٹی لگائی اور کیمپ کمانڈر کی پوسٹ پر متعین اکڑا ہوا فل کرنل مجھے ایک معمولی کلرک کے ہمراہ دے کر خوش نہ ہوا اور کہا کہ اگر آپ مجھ سے ملنے آئے ہیں تو میرے دفتر میں آ جائیں۔ میں نے شیام کو اشارہ کیا اور کرنل کے پیچھے ہی اس کے دفتر میں داخل ہو گیا۔ بہت سجا سجایا سا دفتر تھا۔ کرنل نے مجھے بیٹھنے کو کہا۔ میں چاہتا تھا کہ کرنل کو بھی متاثر کر لوں۔ انیشیل ایس کے ساتھ اس کا نام ملہوترا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ کرنل صاحب میں 2 مرتبہ آپ سے ملنے یہاں تک آ چکا ہوں، لیکن آپ دفتر میں موجود نہیں تھے۔ میرے چائے ٹیسٹ کے لیے ADOS کے آفس سے لنگر تک پہنچ چکی ہے۔ اصولاً مجھے پہلے آپ سے ملنا چاہیے تھا کیونکہ سارے کیمپ اور اس میں رہنے والے آفیسر اور جوانوں کے انچارج آپ ہیں اور ان کی مکمل دیکھ بھال آپ کے ذمہ ہے۔ آپ کے دفتر تک آنے کے لیے میں نے ADOS کے ایک کلرک کو ہمراہ لے لیا تھا کیونکہ مجھے معلوم ہوا تھا کہ آپ کے دفتر میں آنے اور آپ سے ملنے کے لیے درخواست دینی پڑتی ہے۔ چونکہ یہاں ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہوں اور زیادہ دن یہاں نہیں رہ سکتا، اس لیے یہ شارٹ کٹ استعمال کیا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اپنا بزنس کارڈ کرنل کو پیش کیا۔ موسم ابھی خاصا گرم تھا۔ کیمپ کے راؤنڈ کی گرمی کمرے میں لگے ایئر کنڈیشنر نے کم کر دی تھی۔ کرنل بھی ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ بغیر وقت طے کیے آنے کی جب میں نے دوبارہ معذرت کی تو کرنل صاحب ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ میں چائے پیوں گا یا کافی۔ میں نے کہا چائے بشرطیہ آپ میری چائے کے سیمپل سے چائے بنوائیں۔ میرے بریف کیس میں 2 سیمپل کے پیکٹ پڑے تھے، وہ دونوں نکال کے میں نے میز پہ رکھ دیا۔ کرنل نے اپنے بیٹ مین کو بلایا اور اسے میری دی ہوئی چائے بنانے کو کہا۔ تھوڑی دیر میں چائے بن کر آ گئی۔ کرنل نے چائے کا گھونٹ لیا تو پوچھا کہ اس کے کیا دام ہے۔ میں نے اسے قیمت بتا دی۔ چائے کا کپ ختم کرتے ہی اس نے انٹرنل فون پر لنگر انچارج کو فون کیا اور کہا آج چائے جو تمہارے پاس آ رہی ہے وہ میں نے پی ہے اور مجھے پسند آئی ہے۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ چند لمحے ادھر ادھر کی بات کی، پھر میں نے اس سے اجازت چاہی اور چلتے کہا کل میں کرنل گپتا کے ہمراہ آفیسرز میس میں آ رہا ہوں، امید ہے آپ سے وہاں ملاقات ہوگی۔ کرنل ملہوترا نے اس بات میں سر ہلایا اور مسکراتے ہوئے کہا ینگ مین you look an officer to try to remain among officers. Young man, you look like an officer so try to remain among officers. میں نے دوبارہ اس کا شکریہ ادا کیا۔ کرنل نے اچانک کچھ سوچا اور مجھے کہا میری ٹرانسپورٹ تمہیں ہوٹل تک چھوڑ آئے گی۔ 10 منٹ کے اندر ایک جیپ دفتر کے سامنے آن رکی جس پر میں نے اپنے ہوٹل میں آ گیا۔ کرنل ملہوترا اور کرنل گپتا کو کیا معلوم کہ جو کام ان کے دفاتر کے کلرک میرے لیے کر رہے تھے وہ کسی صورت بھی افسروں کے درمیان رہنے سے نہیں ہو سکتے تھے۔
ہوٹل آ کے میں نے کھانا کھایا اور رات کو اشوک سے ملنے والی فائل کے خیالوں میں گم ہو گیا۔ شام 7 بجے کے قریب اشوک نے استقبالیہ سے مجھے فون کیا۔ میں نے اسے کمرے میں آنے کو کہا۔ وہ سویلین لباس میں تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک ہینڈ بیگ تھا۔ میں نے گزشتہ رات کی بچی ہوئی شراب اس کے سامنے رکھی۔ وہ گھبرایا سا ہوا تھا۔ میں نے بغیر پانی ملائے شراب کا آدھا گلاس چڑھا لیا۔ اس نے بغیر پانی ملائے شراب کا آدھا گلاس چڑھا لیا۔ ہینڈ بیگ کھول کر اس نے 2 فائلیں نکال کر مجھے دی اور کہا کہ ایک فائل میں گزشتہ 8 ماہ میں آنے والی ریجمنٹوں اور ٹریننگ کے بعد ان کے واپس جانے کی تفصیل موجود ہے، اور دوسری فائل میں ہر ریجمنٹ کے ٹریننگ والے جوانوں اور ان کے افسروں کے نام درج ہیں۔ اس نے میری آنکھوں کی گہرائی تک جھانکتے ہوئے کہا کہ ان 2 فائلوں سے جو معلومات بھی چاہیے حاصل کر سکتے ہیں۔ میں یہ فائلیں ایک کلرک کی الماری سے چرا کر لایا ہوں۔ میں جاتا ہوں اور صبح 7 بجے سے پہلے یہاں آ کر یہ فائلیں آپ سے لے جاؤں گا۔ آپ یہ یاد رکھیے گا کہ میں نے یہ فائلیں نکال کر ایک بڑا جرم کیا ہے، اور اگر پکڑا جاؤں تو لمبی سزا ہو سکتی ہے۔ میں نے یہ سارا خطرہ محض اپنی بہنوں کی شادی کے لیے مول لیا ہے۔ میں نے اسے دلاسا دی اور کہا یہ فائلیں تمہاری حفاظت میں تو تھیں نہیں۔ ان کے متعلق اگر کسی کو پتہ بھی چل گیا تو متعلقہ کلرک ہی پھنسے گا۔ کل صبح تم انہیں واپس لے ہی جاؤ گے۔ میں نے اسے 2000 روپے اور دیے اور کہا جلد از جلد اس کے لیے روپے کا انتظام کروں گا۔ اشوک نے باقی شراب بھی گلاس میں ڈولی اور گٹا گٹ پی گیا۔ اتنی پینے کے باوجود وہ گھبرایا ہوا تھا۔ اس نے ہینڈ بیگ وہیں چھوڑا اور صبح 7 بجے آنے کا کہہ کر چلا گیا۔ میں نے فائلوں کا سراسری جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ یہ ہمارے لیے بیش قیمت معلومات سموئی ہوئی تھی۔ ایک فائل میں 71 کی جنگ کے بعد تربیت کے لیے آنے والی تمام ریجمنٹوں کے نمبر، افسران اور جوانوں کی تعداد، کن ٹینکوں پر ٹریننگ دی گئی اور پھر واپس کہاں گئے، یہ سب تفصیلات درج تھی۔ دوسری فائل خاصی موٹی تھی۔ اس میں ہر ریجمنٹ کے جوانوں کے نام، رینک، نمبر اور میڈیکل سہولتیں جو دی گئی تھی وہ درج تھی۔ اسی طرح افسران کی فہرست اور رینک اور دیگر تفصیلات درج تھی۔ فائلیں دیکھنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ وہ کتنی اہم تھی۔ میں نے فوری فیصلہ کیا کہ بجائے ان فائلوں کو تفصیلات کو نقل کرنے کے کیوں نہ یہ دونوں فائلیں پاکستان بھجوا دوں۔ مجھے یقین تھا کہ میرے سینئرز میری اس کامیابی پر اچھل پڑیں گے جب انہیں یہ فائلیں مل جائیں گی۔ میں نے فوری طور پر سامان پیک کیا، ہوٹل کا بل ادا کیا اور بسوں کے اڈے کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب میں کچھ گھبرایا ہوا تھا کہ خدا نخواستہ کامیابی کا یہ کھیل کہیں بگڑ نہ جائے۔ یہ تو مجھے یقین تھا کہ اشوک صبح مجھے ہوٹل میں موجود نہ پا کے میرے متعلق بہت کچھ سمجھ جائے گا، لیکن چونکہ وہ خود اس میں ملبوس تھا اس لیے کسی کو بھی میرے بارے میں نہ بتائے گا۔ ADOS اور کیمپ کمانڈر میرے متعلق کسی طرح بھی شک کا شکار نہ ہوں گے، اور نہ ہی شیام۔ احتیاطاً میں نے ہوٹل سے چلتے ہوئے استقبالیہ کلرک کو بتا دیا کہ ایک ایمرجنسی کی وجہ سے فوری طور پر بمبئی جا رہا ہوں، اگر کوئی میرے متعلق پوچھے تو یہی بتا دینا۔ بسوں کے اڈے سے معلوم ہوا کہ ایک بس اڈے سے ابھی ہی نکلی ہے اور نہر کے پل کے پاس سواریاں لینے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ اڈے سے ہی میں نے 2 سائیکل رکشے لیے، ایک پر سامان اور دوسرے پر خود بیٹھ کر انہیں پوری رفتار سے نہر کے پل کی طرف چلنے کو کہا۔ میں نے انہیں کہا کہ دونوں کو 50 روپے دوں گا اگر وہ بس کی روانگی سے پہلے نہر پر مجھے پہنچا دیں۔ 50 روپوں کی لالچ میں ان سائیکل رکشوں کو ان دونوں نے موٹر سائیکل رکشہ بنا دیا۔ نہر کے پل پر بس ابھی کھڑی تھی۔ میں نے ٹکٹ لیا اور سیٹ پر بیٹھ کر یہ دعائیں کرنے لگا کہ کسی انہونی سے پہلے ہی محفوظ مقام پر پہنچ جاؤں۔ بس ٹوٹی پھوٹی سڑکوں میں ہچکولے کھاتی ہوئی روانہ ہوئی اور قریباً 5 گھنٹے کے سفر کے بعد اورنگ آباد پہنچی۔ دلی جانے والی گاڑی کی آمد میں قریباً 1 گھنٹہ باقی تھا۔ میں نے جان بوجھ کر متھرا کا ٹکٹ لیا اور گاڑی کے انتظار میں ایک خالی اور اندھیری جگہ پر بیٹھ گیا۔ گاڑی صحیح وقت پر آ گئی اور میں نے خالی سیٹ پر قبضہ جما لیا۔ اس وقت میں بالکل خالی ذہن تھا، بس ایک دھن ہی تھی دل و دماغ کا احاطہ کی ہوئی تھی کہ یہ فائلیں جلد از جلد پاکستان پہنچ جائیں۔ ایک بار یہاں تحریر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میری ایجنسی دشمن ملک میں انتہائی گہرائی بلکہ آخری کونے تک جا کر کام کرتی ہے، جبکہ بارڈر پر تعینات کارڈر ڈویژن کے فیلڈ انویسٹیگیشن یونٹ بارڈر کے دوسری طرف دشمن کے ڈویژنوں کے متعلق معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان فائلوں کے ذریعے جہاں تک دشمن کے آرمڈ ڈویژن 10 انڈیپینڈنٹ بریگیڈ کا تعلق ہے، ان کی ریجمنٹوں کی ٹریننگ کن نئے ٹینکوں کی کن ریجمنٹوں کی سپلائی کے متعلق 71 کی جنگ کے بعد ہر بات روزے روشن کی طرح عیاں ہو گئی تھی، اور FIU کا کام بہت سہل ہو گیا تھا۔ جوں گاڑی
دلی کی طرف بڑھتی رہی میں نارمل ہوتا گیا. میں ڈینجر زون سے باہر آ گیا تھا. گرجا پورا بھارت ہی ہمارے لیے ڈینجر زون تھا، لیکن احمد نگر سے اتنی ہی معلومات کلاسیفائڈ فائلز کے ساتھ خیریت سے نکل آنا بالکل شام کے بل سے بخیریت عافیت نکل آنے کے مترادف تھا. روانگی کے وقت سے لے کر اب تک تقریباً 24 گھنٹے سے زیادہ ہو چکے تھے اور صبح صادق کا وقت تھا جب گاڑی دلی پہنچی. میں نے ٹیکسی لی اور سیدھا لودھی ہوٹل جا کر کمرہ لے لیا. دن چڑھے تک سوتا رہا، پھر ناشتہ وغیرہ کر کے کارنیویشن ہوٹل فون کیا. ٹرانسمیٹر والے ساتھی کو شام کے 4 بجے کناٹ پیلس کے ایک ریسٹورینٹ میں ملنے کا کہا. باقی ساتھیوں کی خیریت اس لیے فون پر نہ پوچھی کہ ہوٹل میں وہ اجنبیوں کی صورت میں ٹھہرے ہوئے تھے، صرف یہی پوچھا کہ اور سب ٹھیک ہیں. اس نے کہا ہاں. مجھے اشوک کا بار بار خیال آتا رہا کہ اپنی کتنی مجبوری کے باعث اس نے خطرہ مول لے لیا، اور اگر اس کے افسران کو اس کی حرکت کا پتہ چل گیا تو اس کا کیا حشر ہوگا. اس خیال کے ساتھ ہی مجھے سکوت ڈھاکہ بھارت فوجی اور مکت بھانی کے مشرقی پاکستان کے بے گناہ شہریوں اور فوجیوں کے ساتھ بربریت کی انتہا سے بھی زیادہ مظالم کے مناظر ایک تیز فلم کی طرح میرے دماغ میں گھوم گئے. وہ لاکھوں زخم جو ہمارے دل اور ہماری روحوں پر لگ چکے تھے، ان میں سے میں نے صرف ایک پر مرہم رکھا تھا. اور ساتھ ہی مجھے یہ مقولہ یاد آ گیا کہ جنگ اور محبت میں ہر چیز جائز ہے. ہماری ایجنسی کا ایک مقولہ تھا کہ ہم زمانہ امن میں جنگ کرتے ہیں اور جنگ کے دوران اپنی کی ہوئی جنگ کے نتائج دیکھتے ہیں، اور اس وقت حالت جنگ میں تھا میں. شام کو جب میں نے ریسٹورینٹ پہنچا تو ٹرانسمیٹر والا ساتھی پہلے سے ہی موجود تھا. میں نے مختصر اسے بتایا کہ میں اپنے مشن سے کامیاب لوٹا ہوں. میں نے اسے باقی ساتھیوں کے متعلق پوچھا تو اس نے کہا آپ کی غیر موجودگی میں ہم نے کئی مفید معلومات اکٹھی کی ہے جن کے متعلق ہم سب آپ کو اپنی کارکردگی کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں. میں نے اس سے کہا کہ باقی تینوں اور تم اگلے روز ٹھیک اسی وقت اس ریسٹورینٹ میں آ جانا. اس وقت تو سب سے ضروری اور اہم کام یہ ہے کہ ٹرانسمیٹر پر پیغام بھیجنا ہے. کیا تم نے اپنے ہوٹل کے ٹرانسمیٹر پر آزمائشی رابطے کی کوشش کی ہے؟ اس نے اس بات میں جواب دیا تو میں نے اسے کہا کہ ابھی ہوٹل چلو، میں پیغام لکھ کر دیتا ہوں، اسے میرے سامنے ٹرانسمٹ کرو. ہم دونوں اکٹھے کارونیشن ہوٹل پہنچے. باقی ساتھیوں کو پتہ بھی نہیں چلا اور ہم ٹرانسمیٹر والے کمرے میں داخل ہو گئے. کمرہ احتیاط سے بند کیا اور یہ کمرہ ہوٹل میں دوسری منزل پر کونے میں تھا. ہم نے کھڑکیاں کھول دی. میرے ساتھی نے ٹرانسمیٹر نکالا اور کمرے کی بجلی سے اسے چالو کرنے لگا. اس نے پیغام لکھا کہ اشد ضروری کے علاوہ ڈاک کے دو انتہائی ہمیں پیغام لکھا کہ اشد ضروری کے علاوہ ڈاک کے 2 انتہائی اہم فائل بھیجنا ہے، ایک کے بجائے 2 کوریئر بھیجیں. مجھ سے صرف پہلے والا کوریئر ہی ملے جبکہ دوسرا نیا اس کی نگرانی کرے. جب یہ پیغام دیا گیا تو جواب پیغام موصول ہوا بھی مل گیا تھا تو مجھے تسلی ہوئی. اسی دوران میں نے انہیں 10 خفیہ پیغامات پاکستان بھیجے، ہر ایک کے لیے مختلف کوڈ ورڈ تھا، اور جب بھی ہر ایک خفیہ کوڈ ورڈ جو ہر ٹرانسمیٹر کے علاوہ کے لیے مختلف تھا بتایا جاتا تھا. شاید پہلے بھی کہیں تحریر کر چکا ہوں کہ انتہائی ضرورت اور ایمرجنسی کے لیے ٹرانسمیٹر استعمال کرنے کی اجازت تھی اور بہت ہی تھوڑے وقت کے لیے. بھارتی ایجنسیوں کو بھی علم تھا کہ پاکستان سے بھارت پیغامات ٹرانسمٹ ہوتے ہیں. انہیں شاید ہماری 1-2 فریکوینسیز تک رسائی بھی ہو چکی تھی، اس لیے ٹرانسمیٹر کے استعمال میں انتہائی احتیاط برتنی لازمی تھی. بھارت کے پاس ایسے آلات بھی تھے جن سے ٹرانسمیٹر کے محل وقوع کا پتہ چلایا جا سکتا تھا. پیغام بھیجنے کے بعد میں نے اسی ریسٹورینٹ میں آ گیا اور ٹرانسمیٹر والے ساتھی کو کہا کہ آدھے گھنٹے میں وہ باقی تینوں کو بھی وہیں پہنچنے کا کہہ دے. اس نے مجھے بتایا کہ ہم چاروں ہوٹل میں مختلف کاروباری لوگوں کی حیثیت سے ٹھہرے ہوئے ہیں، ڈائننگ ہال میں ایک دوسرے سے متعارف ہو چکی ہیں اور یہ تعارف کچھ دوستانہ رنگ میں بدل کر ہم اکثر نہ صرف لابی اور ریسٹورینٹ میں ملتے ہیں بلکہ چند منٹ کا وقفہ دے کر باہر اکٹھے بھی جاتے ہیں. آدھا پونا گھنٹہ ہم پانچوں کناٹ پیلس کے ریسٹورینٹ میں اکٹھے ہوئے. سب سے پہلے تو میں نے انہیں مختصر بتایا کہ میں اپنے مشن میں کامیابی کے ساتھ واپس لوٹا ہوں. پھر میں نے ٹرانسمیٹر والے ساتھی سے گروپ لیڈر کا چارج واپس لیا اور انہیں کہا کہ میری غیر موجودگی میں اپنی کارکردگی مجھے بتائیں. سب سے بڑی خبر جو انہوں نے مجھے بتائی وہ یہ تھی کہ محلہ فراش خانہ پرانی دہلی میں انہوں نے ایک 3 کمرے کا مکان تلاش کیا ہے جو ایک مسلمان کی ملکیت اور اس 2 منزلہ مکان کی دوسری منزل
کرائے کے لیے خالی ہے۔ کسی ایک ہوٹل میں زیادہ دن قیام ہوٹل والوں کو شک میں ڈال سکتا ہے۔ مکان کے دو اطراف اور سامنے بھی مسلمانوں کے مکان ہیں۔ مالک مکان کو یہ بتایا کہ ہم مسلمان ہیں اور کاروبار کے سلسلے میں دلی میں ایک ہوٹل میں ہماری ملاقات ہوئی ہے، چنانچہ ہمیں اکثر دلی آنا ہوتا ہے اور کافی روز رہنا ہوتا ہے، اس لیے ہم چاروں نے یہ فیصلہ کیا کہ ایک مکان کرائے پر لے لیا جائے۔ مالک مکان مان گیا ہے اور کرایہ پیشگی طے کر چکے ہیں، صرف آپ کی اجازت کی ضرورت ہے۔ مجھے تو یہ تجویز پسند ہے کیونکہ دشمن ملک میں مسلمان جاسوسوں کا ہندو بن کر رہنا اور خصوصاً ہوٹل میں زیادہ عرصہ قیام نہ صرف انہیں مشکوک بنا دیتا بلکہ ایک مسلمان کے مستقل طور پر ہندو کے روپ میں رہنے سے احتیاط کے باوجود اس سے غیر ارادی طور پر ایسی غلطی ہونے کا امکان ہے جس سے اس کی اصلیت ظاہر ہو سکتی ہے۔ ہم اس قسم کا کوئی رسک نہیں لینے کو تیار نہ تھے۔ آگے آپ پڑھیں گے کہ نادانستہ طور پر مجھ سے بھی 2-3 ایسی غلطیاں ہوئی جن کی وجہ سے میں دشمن کی گرفت میں آتے آتے بچا۔ میں نے انہیں مکان کرائے پر لینے کی اجازت دے دی اور ایک اور کامیابی جو انہوں نے حاصل کی وہ یہ تھی کہ بھارتی آرمی چیف کے ہیڈ کوارٹر کے باہر موبائل اور اسٹیٹک نگرانی کر کے انہوں نے ہیڈ کوارٹر میں کام کرنے والے چند سویلین اہلکاروں کی دفتری پوزیشن اور رہائش گاہوں کا پتہ چلا لیا تھا۔ یہ خاصی اہم معلومات تھی جو ہمارے آئندہ مشنوں میں بہت مفید ثابت ہو سکتی تھی۔ تربیت یافتہ فوجی تو خاصے محتاط ہوتے ہیں لیکن سویلین ملازمین میں بالکل ہمارے سویلین ملازمین کی طرح بے پرواہی برتتے ہیں اور انہیں قابو کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے۔ کچھ اور معلومات بھی انہوں نے مجھے دی اور قریباً 1 گھنٹے کی میٹنگ کے بعد ہم نے اپنی راہ لی۔ میں نے انہیں 2 دن بعد اسی جگہ پر اسی وقت ملنے کو کہا۔ ان دنوں انہوں نے مکان کرائے پر لے کر شفٹ کرنا تھا۔